السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 85۔ ثم تم پھر تم ہؤلاء وہ لوگ تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقا منکم ایک فریق اپنے سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بالاثم والعدوان گناہ سے اور سرکشی وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام کیا گیا علیکم اخراجہم تم پر نکالنا ان کا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض حصہ کتاب کا وتکفرون اور انکار کرتے ہو ببعض بعض حصہ فما جزاء سو کیا سزا من یفعل جو کرے ذلک منکم یہ تم میں سے الا خزی سوائے رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں اللہ بغافل عما تعملون بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ پھر تم تو وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا تم پہ حرام کیا گیا ہے تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے پر کفر کرتے ہو تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماں سوا اس کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اچھا، جو آج والی آیت ہے نا اور جو آیت ہم نے کل پڑھی تھی یہ دونوں آپس میں ملتی ہیں۔ جیسے کہ کل والی آیت میں بات کی گئی تھی کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ، ان کو گھروں سے نہ نکالو، ان کی بستیوں سے نہ نکالو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آج کی آیت میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنوں کو قتل نہ کرو، ان کو گھروں سے نہ نکالو، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور پھر اسی طرح جیسے وہ قید ہوتے تھے ان کے پاس پھر ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے تھے، کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کر آتے تھے، کچھ حصے پر وہ کفر کرتے تھے، تو پھر ان کے لیے دنیا میں نا زندگی میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کو مخاطب کیا تھا کہ تم پر تو یہ فرض کیا گیا تھا نا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤ اور نہ اپنوں کو گھروں سے نکالو، تو تم پھر ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور گھر سے بھی نکالتے ہو، تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی اور ایمان بھی یہ سب کیا؟ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے نا، ایک کہ دوسروں کو قتل نہ کرنا، ایک تھا کہ دوسروں کو جلا وطن نہ کرنا، اور تیسرا تھا کہ اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں، تو نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے یہود کے طرز عمل کو واضح کیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ مدد کبھی قتل کی صورت میں، کبھی گھر سے باہر نکال دینا، کبھی کاروبار لوٹنے کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قتل و غارت گری، لوٹ مار کے بعد جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی بناتے ہو پھر اس کو فدیہ دے کر آزاد کرواتے ہو، حالانکہ ان کے گھروں سے جب ان کو گھروں سے نکالتے نا تو وہ تو حرام کہا گیا تھا، حرام کیا گیا تھا۔ تو یہودی کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لے کر آتے تھے اور کچھ احکامات پر عمل کرتے تھے اور کچھ کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، جیسے کہ اب قتل تھا، ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا تھا، وہ ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا، وہ ان کی شریعت میں حرام تھا،
لیکن پھر ان کاموں کو انہوں نے کھلم کھلا کیا اور فدیہ دے کر چھڑوا لینے کا حکم پر عمل کر لیا، حالانکہ اگر وہ پہلے احکامات کو مانتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہود کے اسی حبس باطن کی وجہ سے تورات کا جو حکم اپنی خواہش کے مطابق پایا گیا اور جسے چاہا چھپا دیا۔ تورات اور اس میں موجود احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ہجرت سے متعلق خبروں کے بارے میں ان پر بھروسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے کسی حکم پر ایمان لانے اور کسی پہ کفر کرنے کی یہودیوں کو بھی سزا دی، انہیں رسوا کیا۔ ان میں سے کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو غلام بنا لیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو غلبہ عطا فرمایا اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی تھی۔ وہ اپنی نو آبادیوں سے محروم ہوئے، ان کی جو بستیاں تھیں وہ آتش کی نظر ہوگی، اور قیامت کے دن کا عذاب دنیا کے عذاب سے بڑھ کر ہوگا، اور اس کی سزا دنیا میں ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ اور بنی اسرائیل کی دنیا میں یہ رسوائی ہوئی کہ جو بنی قریظہ تھے نا وہ 3 ہجری میں ہی مارے گئے، اور بنی نذیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ پھر اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرنا آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کبھی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ہم جو گناہ کرتے ہیں نا اس کا صلہ ہمیں اس دنیا میں ہی مل جاتا ہے، اور پھر اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یعنی کہ یہاں پہ انسان کو نا بیدار کیا گیا ہے کہ جو تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے۔ تو آج کل مسلمانوں کی بھی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات کو تو مان لیتے ہیں لیکن کچھ پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو وہ مان لیتے ہیں جو اسلام میں، اور کچھ چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ صحیح کر کے دکھا دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے عذاب ہے۔ یعنی یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں پہ جو بھی رسوائی ہے، ذلت ہے، جو بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ اس دنیا کے عذاب سے کہیں گنا بڑھ کر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔